अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरे सामने ये लिक्विड जिंक की 20 लीटर की कैन मौजूद है। मार्केट में ये 20 लीटर की कैन 1500 से 4000 में फ़रोख्त हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 20 लीटर की कैन 250 से 300 रुपए में तैयार की जा सकती है? अगर नहीं पता तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 12 से 15 रुपए में 1 लीटर जिंक तैयार की जा सकती है। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौजूदा दौर में किसी भी फसल से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जिंक का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सस्ती लिक्विड जिंक तैयार की जा सकती है। तो आए शुरू करते हैं और देखते हैं कि लिक्विड जिंक तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इससे कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आमतौर पर जो मार्केट में लिक्विड जिंक फ़रोख्त हो रही की जा रही है वो 10% होती है, उसकी ताकत 10% होती है। यहाँ पे हम 10% लिक्विड जिंक जिसकी मिकदार 60 लीटर होगी बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए जो दरकार चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें जिंक एस चाहिए 70% वाली 6 किलो। उसके बाद हमें चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड ये 98% वाला 6 किलो। और अगली चीज़ जो है वो हमें पानी चाहिए होगा तकरीबन 60 लीटर। और चौथी और अहम चीज़ दोस्तों चाहिए होती है हमें मुकम्मल हिफाजती किट, जिसमें आँखों की हिफाजत है, मुंह की हिफाजत है, नाक की हिफाजत है, हाथों की हिफाजत है, पाँव की हिफाजत है, इवन के पूरे जिस्म की हिफाजत के लिए एक मुकम्मल हिफाजती किट चाहिए होती है। तो दोस्तों, बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि लिक्विड जिंक बनाने के लिए एक मखसूस किस्म का बर्तन इस्तेमाल होता है। उस बर्तन की बनावट को समझ लेते हैं। आगे मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान करके भी बताऊंगा, लेकिन इस बर्तन की बनावट को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है वो एक अच्छा किस्म का प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो लिक्विड जिंक बनाने के लिए हमें एक रिएक्टर की ज़रूरत होती है। ये रिएक्टर जो कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं वो कंक्रीट का बना होता है और मोस्टली ज़मीन दोज़ होता है, ज़मीन के अंदर जो है वो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सिंपल रिएक्टर जो है एक ड्रम में जो है वो रिएक्टर तैयार करने का तरीका जो है वो बताऊँगा। ये एक प्लास्टिक का ड्रम है और इसके अंदर जो है ये एक शाफट लगाई गई है। ये शाफट तरजीहन जो है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है वो फाइबर की कोटिंग होनी चाहिए ताकि ये देर तक चले और ख़राब ना हो। ये प्लास्टिक का ड्रम है, इसके बाद ये शाफट है और ये फिर इसके पर लगे हुए हैं। ये परों की अरेंजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि ये जो इसके अंदर लिक्विड हो उसको मिक्स करें, ना कि सेंट्रीफ्यूज करें। आमतौर पर जो हम दूध के लिए मधानी इस्तेमाल करते हैं उसमें जो पर लगे होते हैं वो चीज़ों को अलहदा करते हैं, यानी दूध से मक्खन को अलहदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पर लगे होने चाहिए वो इस तरह के होते हैं कि ये इनको मिक्स करें, ना कि अलग-अलग करें। तो ऊपर जो है यहाँ पे एक गियर बॉक्स लगाया जाता है जो कि इसकी रफ़्तार को कंट्रोल करने के लिए काम आता है और साथ में एक बिजली की मोटर लगा दी जाती है जो कि इस शाफ्ट को मुसलसल घुमाती रहती है। तो ये एक बर्तन है सिंपल सा जो कि लिक्विड जिंक और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस बर्तन को समझ लेने के बाद अगला मरहला आता है कि इसमें हमने लिक्विड जिंक को तैयार किस तरह से करना है। दोस्तों, लिक्विड जिंक बनाने का ये अमल इंतहाई ख़तरनाक है, चूँकि इसमें केमिकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। लिहाजा इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर और माहिर केमिस्ट की निगरानी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्रोसीजर बताने चला हूँ। ये एक वही ड्रम है, ये एक रिएक्टर है जो कि पहले से तैयार शुदा है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ डालनी होती है वो 60 लीटर पानी डालना होता है। पहला स्टेप हमारा है कि इस रिएक्टर में, इस ड्रम में जो है वो 60 लीटर पानी डाल लेना है। तो दोस्तों, 60 लीटर पानी डालने के बाद अगला जो स्टेप होता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डालना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इंतहाई ख़तरनाक केमिकल है, इसकी हैंडलिंग में ज़रा सी कोताही नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का बायस बन सकती है। तो पानी डालने के बाद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें 6 किलो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये 60 लीटर का फार्मूला है, इसको जो कैलकुलेशन के ज़रिए कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो 6 लीटर
لیٹر جو ہے 6 کلو سلفیورک ایسڈ 98% والا اس میں آہستہ آہستہ سے ڈالا جاتا ہے، کیونکہ ایک دم سے ڈالنے سے یہاں پہ بہت تیزی سے ریئیکشن ہوتا ہے، اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ اچھل کے باہر بھی آ جاتا ہے، لہٰذا بہت ہی احتیاط سے بالکل آہستہ آہستہ اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اب جب یہ آپ سلفیورک ایسڈ ڈالتے ہیں تو یہ ڈرم جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پلاسٹک کا ڈرم ہے تو ظاہری بات ہے اس کو اوور ہیٹنگ سے بچانے کے لیے اس کو جو ہے ارد گرد جو ہے ایک پانی کے حوض میں رکھ لیا جائے تو زیادہ محفوظ ہوتا ہے، تاکہ یہ ڈرم جو ہے محفوظ رہے اور اس کی دیواریں جو ہیں وہ پگھلے نہیں۔ لیکن جو کمرشل ریئیکٹرز ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے انڈر گراؤنڈ بنائے جاتے ہیں اور کنکریٹ کے بنائے جاتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ہیٹ برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو سلفیورک ایسڈ ڈالنے کے بعد جب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دوستو، سلفیورک ایسڈ ڈالنے کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے زنک ایش کو اس مکسچر میں ڈالنا۔ تو 60 لیٹر لیکوڈ زنک تیار کرنے کے لیے 70% والی زنک ایش جو ہے وہ ہمیں 6 کلو چاہیے ہوگی۔ اگر زنک ایش میں زنک کی پرسنٹیج کم ہے، اگر وہ 60% والی ہے تو آپ نے پھر یہاں پہ 7 کلو ڈال لینی ہے، کیونکہ ریکوری جو ہے ہمیشہ 100% نہیں ہوگی، ہمیشہ ریکوری جو ہے اس میں ایکچول جتنی مقدار میں زنک موجود ہے اس سے کم ہوگی۔ تو لہٰذا اگر 70% والی ہے تو 6 کلو استعمال کریں، اور اگر 60% والی ہے تو 7 کلو زنک ایش استعمال کریں۔ زنک ایش کو بھی اس میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ یاد رکھو دوستو، جب یہ زنک ایش ڈالی جائے گی تو اس میں سے فیوم نکلیں گے، جو ہے ان سے بچنے کے لیے گیس ماسک پہننا انتہائی ضروری ہے۔ مکمل حفاظتی لباس جس میں گیس ماسک ہے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے حفاظتی اینک ہے، ہاتھوں کی حفاظت کے لیے ربڑ کے دستانے ہیں، پاؤں کی حفاظت کے لیے ربڑ کے جوتے ہیں، اور جسم کی حفاظت کے لیے مکمل حفاظتی لباس کا پہننا انتہائی ضروری ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ جب یہ ساری چیزیں اس ریئیکٹر میں ڈرم میں ڈال دی جائیں تو اس کو جو ہے وہ 8 گھنٹے کے لیے مسلسل مکس کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے 8 گھنٹے کے لیے مکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ موٹر جو ہے مسلسل اس میں چلتی رہے، اور یاد رکھیے اس کے پار اس طرح کے ہونے چاہیے کہ یہ مکس کریں، نہ کہ اس کو سینٹریفیوج کریں۔ تو 8 گھنٹے مکس کرنے کے بعد اگلا کیا سٹیپ ہے؟ اب اگر آپ یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ سیٹ اپ نہیں ہے تو اب پھر آپ لیکوڈ زنک کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں، یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو تھوڑا سا سمپلیفائی بہت سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں، لیکن ہم اس سٹیپ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ جب یہ 8 گھنٹے مسلسل مکس ہو جائے گی تو اس کے بعد کا سٹیپ ہے کہ اگر آپ اس ریئیکٹر کو خالی کرنا چاہتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ایک پلاسٹک کا ایک ٹپ لے لیں اور اس میں یہ سارا کا سارا مکسچر جو ہے اس میں سے نکال کے اس میں انڈیل دیں، اور اس کو تقریباً 2 دن کے لیے جو ہے وہ اسٹے دیں۔ یہ نیچے جو ہے یہاں پہ جو ہے فالتو مادے بیٹھ جائیں گے، اوپر جو ہے لیکوڈ زنک آپ کی تیار ہو جائے گی۔ اب یہ زنک صحیح بنی ہے یا نہیں بنی، یہ بھی میں آگے آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں جس کی مدد سے آپ اس کو ٹیسٹ کر سکیں گے کہ زنک جو ہے وہ صحیح بنی ہے یا نہیں بنی۔ تو دوستو دو دن جب اس کو سٹے دیں گے تو نیچے والے فالتو مادے جو ہیں وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں، اوپر والی جو زنک صاف ستھری ہوگی اس کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے، اور اس کا فائنل والیوم جو ہے وہ آپ نے 60 لیٹر کر لینا ہے۔ 60 لیٹر یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آپ کو 55 لیٹر نکلے، 50 لیٹر نکلے، جتنی بھی نکلتی ہے اس میں مزید پانی ڈال کے 60 لیٹر کر لینا ہے۔ آپ کی 60 لیٹر 10% والی لیکوڈ زنک یہاں پہ تیار ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کا ریئیکٹر نہیں ہے ہمارے پاس جس کے اوپر موٹر لگی ہو تو کس طرح سے زنک تیار کی جا سکتی ہے؟ تو اس صورت میں یہ ڈرم ہے، اس میں یہ ساری چیزیں اسی ترتیب سے ڈالنے کے بعد ایک لکڑی کا ڈنڈا جو ہے تقریباً 4 دن کے لیے آپ نے اس میں ہلانا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ تقریباً دن میں 4 سے 5 مرتبہ 10-10 منٹ کے لیے اس میں ہلائیں۔ یاد رکھیے دوستو، زنک کی اچھی ریکوری جو ہے وہ ہمیشہ اس ریئیکٹر کی مدد سے ہی ہوگی، جس میں آپ مسلسل 8 گھنٹے کے لیے اس کو مکس کریں گے۔ اگر آپ ڈنڈے کی مدد سے مکس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں ریکوری تھوڑی کم ہو، یعنی کہ 10% زنک تیار ہونے کی بجائے وہ 7-8% والی زنک تیار ہو۔
تو تیار کی جا سکتی ہے یہاں پہ مینولی لکڑی کے ڈنڈے کی مدد سے، لیکن اس صورت میں ریکوری تھوڑی کم ہوگی۔ دوستو سب سے اہم سوال ہوتا ہے کہ ہماری جو زنک ہے جو ہم نے بنائی ہے، کیا وہ صحیح بنی بھی ہے یا نہیں بنی؟ تو اس کے لیے ایک سادہ سا ابتدائی ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے 1 لیٹر لیکوڈ زنک لینی ہے اور اس کا وزن کر لینا ہے۔ اگر تو اس کا وزن 1300 سے 1280 کے درمیان میں آ جاتا ہے تو آپ کی زنک ابتدائی ٹیسٹ پاس کر جاتی ہے، اور ہم تقریباً 80% یقین کر سکتے ہیں کہ ہماری زنک جو ہے وہ 10% صحیح بن گئی ہے اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن 100% اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو یقینی بنائیں تو اس کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 60 لیٹر زنک تیار کرنے پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ تو 60 لیٹر زنک تیار کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ زنک ایش ہے۔ یہاں پہ 6 کلو استعمال ہوتی ہے۔ اگر 70% والی ہے تو یہ جو زنک ہے ایش ہے یہ 120 روپے کلو کے حساب سے مارکیٹ میں مل جاتی ہے۔ تو 6 کلو پہ جو مکمل خرچہ آئے گا وہ 720 روپے ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ استعمال ہوتی ہے سلفیورک ایسڈ 98% والا، یہ تقریباً 30 روپے کلو کے حساب سے مارکیٹ میں مل جاتا ہے، اور 6 کلو کا خرچہ بنے گا 180 روپے۔ تو اس طرح سے 60 لیٹر 10% لیکوڈ زنک تیار کرنے پہ جو مکمل خرچہ آتا ہے وہ 900 روپے آتا ہے، اور اگر ہم 1 لیٹر زنک کا خرچہ نکالیں تو یہ 15 روپے بنتا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے یہ 15 روپے فی لیٹر کے حساب سے لیکوڈ زنک تیار ہوتی ہے، اور اس کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ کمپنیز تیار کرتی ہیں، اور پھر مارکیٹ میں آپ خود جانتے ہیں کہ کس ریٹ پہ فروخت ہو رہی ہے۔ دوستو لیکوڈ زنک بنانے کا یہ عمل انتہائی خطرناک ہے، اور اس میں ذرا سی کوتاہی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکوڈ زنک بنانے کا یہ عمل ماہر کیمسٹ کی نگرانی میں کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو صرف معلوماتی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اسے کرتا ہے تو کسی بھی قسم کے حادثے کی صورت میں ہونے والے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔